يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 کی سورت البقرہ کی آیت نمبر 228 اور 229 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی يتربصن بأنفسهن 3 قروء وہ 3 حیض تک رکی رہیں. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوں ولا يحل لهن تو ان کے لیے روا نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائے رکھیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. نیز اس زمانے میں اس مدت میں ان کے شوہروں کو اس کا لوٹانے کا زیادہ حق ہے بشرطے کہ وہ اصلاح کا قصد اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ البتہ
مردوں کے لیے عورتوں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہی غالب ہے، انتہائی حکمت والا ہے۔ والمطلقات، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو، ظاہر سی بات ہے طلاق وہ موقع ہوتا ہے، طلاق وہ لفظ ہوتا ہے، طلاق اس حالت میں، اس پوزیشن میں دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ جب شوہر کی نظر میں یہ بندھن، یہ عقد، یہ تعلق جس کو میاں بیوی کا، زوجین کا کہا گیا تھا، اس کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، تب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والمطلقات کہہ کر وہ عورتوں کو ذکر کیا ہے جن کے شوہروں نے یہ طے کر کے لفظ طلاق ان کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ اب یہ ہمارے عقد میں، ہمارے نکاح میں ہماری وائف بن کر، بیوی بن کر نہیں رہیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمطلقات، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، پہلی بات انتہائی توجہ سے سمجھنا ہے کہ گھروں میں جتنی عورتیں ہیں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، بازاروں میں، سڑکوں پر، ملک میں، جہاں جہاں دنیا میں عورتیں ہیں، ساری عورتوں کو طلاق والی کہا جائے گا، بلکہ انہی عورتوں کے لیے اللہ کے اس کلام میں، اللہ کے شبد میں معنی لیا جائے گا جن کے شوہروں نے اب اپنا تعلق اپنی اس بیوی سے، وائف سے ختم کرنے کا پختہ فیصلہ ارادہ کر کے لفظ طلاق استعمال کیا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب آگے کی بات ذرا توجہ سے اور سنیں گے۔ طلاق مل گئی ان کو، اب وہ کریں گی کیا؟ بہت ہی اہتمام سے سنیے گا۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 حیض تک روکے رکھیں گی۔ کیا مطلب؟ طلاق کے بعد یہ عورتیں فوراً دوسرا نکاح نہیں کریں گی، اور اگر نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، چونکہ طلاق کے بعد دوسرے نکاح کرنے سے پہلے ان کو رکنا چاہیے تھا، انتظار کرنا چاہیے تھا، ویٹ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کام کیا نہیں۔ اللہ کا قانون ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ جب اللہ کا یہ قانون ٹوٹے گا تو یہ عورت اور اس کے ساتھ جو نکاح کرے گا نیا، دونوں مجرم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم کا عمل صحیح نہیں ہوتا، لہذا نکاح صحیح ہوگا۔ کون سا نکاح؟ جو ابھی دوسرا کر رہا ہے طلاق کے فوراً بعد۔ اس میں ایک بات اور توجہ سے سنیے گا، ایک دن بھی عدت کے پورے ہونے میں باقی اگر ہے اور نکاح عورت نے، مرد نے، دوسرے نے جلدی میں کر لیا، یہ نکاح صحیح ہونے والا۔ اب یہاں ایک چیز سمجھیے گا جو آج کے وقت میں آپ کو کام آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکیں۔ اسی کو احادیث پاک میں، فقہ میں عدت کہا جاتا ہے۔ یہ عدت گزارنا ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دی گئی ہے واجب ہے، ضروری ہے۔
اور اگر عدت نہیں گزاری تو میں نے جیسے کہا کہ مجرم ہوگی، اور مجرم کا عمل اللہ کے نزدیک صحیح ہونے والا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی ہے آپ کو کہ عدت کا فائدہ کیا ہوگا۔ عدت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں طلاق دینے والے شوہر کا مادہ ہے تو اولاد جو ہو رہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وجود کر رکھا ہے وہ طلاق دینے والے شوہر کی کہی جائے، دوسرے کی نہ کہی جائے، یعنی نسب کی حفاظت۔ عدت کا مقصد کیا ہے؟ نسب کی حفاظت۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جانوروں کی طرح نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جانوروں میں نسب کا کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کھچر ہے تو اس کی ماں گدھئی تھی کہ گھوڑی تھی، تب پوچھا جائے گا۔ کوئی بات آئی تو وہاں مسئلے مسائل کی تو نسب وہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طرح کا آدمی نہیں دیکھنا چاہتے جو ملک کا پریزیڈنٹ راشٹرپتی بننے کے باوجود بڑے گھمنڈ اور فخر سے یہ کہتا ہو۔ یورپی ایک ملک کا قصہ ہے، خود میں نے اس کا بیان سنا تھا اس زمانے میں۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں میرا باپ کون ہے۔ تو جب ایسا آدمی جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرا باپ کون ہے ملک کا صدر بنے گا، راشٹرپتی بنے گا، تو آپ یہ بتائیے ملک صحیح رہے گا؟ وہاں حیا شرم رہے گی؟ اللہ اس دھرتی پر حیا چاہتے ہیں، شرم چاہتے ہیں، انسان کو انسان کی طرح رہ کر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی گزار کے انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ عدت کا مقصد ہے کیا؟ نسب کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 حیض تک روکی رہیں۔ یہاں 2 بات اور سمجھنی ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ عدت حیض والی ایسی عورتوں کی ہوگی جو جوان ہوں، بالغہ ہوں اور حاملہ نہ ہوں۔ اگر یوں کہہ دیں ایسی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے جو نابالغہ نہ ہو اور جوان وہ کیا نام حاملہ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، اور بوڑھی نہ ہوئی ہو۔ اگر عورت ایسی ہے جس کو طلاق دی گئی، جوان بھی ہے، حیض بھی آتا ہے، تو پھر اب اس عورت پر 3 حیض عدت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو کہا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ لیکن اگر عورت جس کو طلاق دی گئی وہ جوان ہونے کے ساتھ حاملہ ہے تو اب اس کی عدت کتنے دن ہوگی؟ توجہ سے سنیے گا۔ اس کی عدت اس وقت تک رہے گی جب تک وہ بچہ نہ جنم دے۔ مثال کے طور پر سنیے، شام کو طلاق اس نے دے دیا اور صبح 4 بجنے سے پہلے اللہ نے خوبصورت ایک بچہ یا بچی دے دیا، عدت ختم ہو گئی۔ طلاق دیا لیکن بعد میں احساس ہوا عورت کو کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے۔ آج تو مشینری دور ہے، جب سونوگرافی وغیرہ کرایا تو پتہ چلا کہ آپ تو ماں بننے والی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب 9 مہینے بیٹھنا پڑے گا۔ کئی مہینے میں عدت ختم ہوگی؟ ارے بولو نا، نہیں سمجھ میں آیا؟ تو جوان عورت ہو، حاملہ نہ ہو، تب تو اس کی عدت 3 ہے، اور اگر جوان ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب بچہ جنم دے گی، چاہے طلاق کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بچہ ہو جائے اور چاہے طلاق کے بعد 9 مہینے کے بعد بچہ ہو۔ اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن۔ لیکن عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا، نابالغہ ہے، یا عورت ایسی ہے جو بوڑھی بالکل ہو چکی ہے، اس کو طلاق ملا ہے، تو ایسی عورت 3 مہینے 30 دن کے اعتبار سے
یعنی 90 دن عدت گزارے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ طلاق میں کہا واللائے لم یئسن، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ 3 اشہر، 3 مہینہ ہے. اور وہیں یہ کہا ہے وہ عورتیں جو بالغ نہ ہوں ان کی عدت بھی 3 مہینہ ہے. تو جو عورتیں جن کو طلاق ملی ہے 3 قسم کی ہو گئی، غور سے سنیے گا. جوان، حائضہ، تو ان کی عدت 3 ہے. جوان، حاملہ، تو ان کی عدت بچے کے جننے پر ختم ہوگی. نابالغہ اور بوڑھی، ان کی عدت 3 مہینہ. اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. ابھی جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ عدت کا مقصد یہ ہے نسب محفوظ ہو، لہذا طلاق ملنے کے بعد عورت اگر اللہ سے ڈرتی ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، تو اس عورت کو اپنی صحیح پوزیشن، اپنی صحیح حالت بتانا چاہیے، چھپا کے بیٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر. اگر وہ یعنی جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے لا یحل لہن، روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں. کیوں؟ اگر چھپا لیا اور کہا کہ مجھے حید آ رہا ہے یا مجھے کچھ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے رشتے کی کوشش ہوگی. اور رشتہ اگر اس پوزیشن میں کیا گیا، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نکاح ہوگا نہیں، ایک تو یہ بدکاری شروع ہو جائے گی، دوسری بات بچہ ہے پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ شروع میں پانی کے جمنے کا، اس کا وجود ہونے کا نہ ہونے کا سارا پہلو برابر ہوتا ہے، خطرے کی پوزیشن ہے. لہذا ممکن ہے دوسرے کا اگر پانی مل گیا ہے تو اولاد صحیح نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی، گڑبڑ ہونے کا شبہ ہو گیا. اس لیے عورت کی ذمہ داری یہ بنے گی، تم کو طلاق شوہر نے دیا، تم اپنی پوزیشن کو صاف بتاؤ. بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں طلاق دیا. یہ طلاق کیسا دیا ذرا اس کو سمجھو، اپنی زبان میں سمجھو، اردو میں نے طلاق دے دیا، میں نے تم کو 1 طلاق دیا، میں نے تم کو 2 طلاق دیا. 1 کہا، 2 کہا، یا یوں کہا کہ میں نے طلاق دیا. یہ طلاق رجعی ہے. یعنی رجعی کا کیا مطلب؟ ریٹرن کرنے کا موقع ہے، لوٹانے کا موقع بھی ہے. یہ موقع کب تک رہے گا؟ جب تک 3 حیض پورا ہو جائے نہیں. اگر تیسرا حیض پورا نکل گیا، یعنی حیض آیا اپنی عادت کے مطابق، پھر اس کے بعد پاک ہو گئی، اب ریٹرن نہیں کر سکتا. تو اب یہ ریٹرن کرنے کا جو لیمیٹڈ ٹائم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، شوہر کو، عورت کو غلطی پر شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی، دونوں اپنے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے بات سمجھنا چاہتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں. تو اب شوہر اگر شرمندہ ہو کر کہہ رہا ہے میں اس کو بیوی بنا کے رکھوں گا، تو سماج کی ناک 2 فٹ کی نہیں بننی چاہیے. نہیں طلاق ہو گئی، وہ میرا تیرا ختم، ارے جا تو یہاں ہے تیری ماں کا. نہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو یہی آگے بڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، آگے بڑھنے والی بات سے پہلے کہہ رہا ہوں آپ سے، وہی ہوگا جو ظالم چاہتے ہیں. اس لیے ٹھنڈے دل سے، پنکھا کے ساتھ اے سی گھر میں ہو تو اے سی بھی چلا لو، دروازہ بند رکھو، کسی کو مت بلاؤ. اور اگر اے سی نہ ہو تو فریزر میں سے برف نکال کے اپنے اپنے سر پر رکھو اور معاملے کو سنجیدگی سے حل کرو کہ صاحب، داماد صاحب، ہمارے بہنوئی صاحب اپنی غلطی پر شرمندہ ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ رجعت کر لے، لوٹا لے، آڑے نہ بنو. اللہ اسی کو کہتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
اور ان کے شوہروں کو اس کا لوٹا لینے کا، اس کے ریٹرن کر لینے کا زیادہ حق ہے۔ لیکن اللہ پاک انسانوں کے خالق ہیں، ایک شرط لگا رہے ہیں، ان ارادو اصلاحا، بشرطے کی اصلاح مقصود ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی لا کر اس سے محبت سے کہیں گے کہ دیکھو تم نے ایسی حرکت کی تو غصہ آ گیا، آئندہ ویسی حرکت نہ کرنا، اور تم سب کچھ مالک ہو، یہ ہو وہ ہو، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا چاہو تو۔ اور اگر یہ نیت بنی توجہ سے سنو کہ چلو ابھی تو طلاق دیا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے فلاں شوٹر سے بھی میری پہچان دوستی، اور فلانی جگہ سے بھی اپنے پاس پاور PSI بھی اپنے جیب میں رہے گا، اس کو کہیں رجعت ہے، میں نے لوٹا لیا، اور 2 دن کے بعد اس کا کام تمام کر کے اور سمندر کی لہر میں ڈال دیں گے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر سے تم ظالم بن کے رہو گے، چاہے چھپو کتنا بھی چھپو۔ مسلمانوں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، کیا ایسی حرکتیں ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ مسلم سماج میں نہیں ہو رہی ہے؟ اسی کا باطل فائدہ اٹھا رہا ہے، باطل اسی کو کہہ رہا ہے، یوں سینہ پھیلا کر بدتمیز کہ مسلم بیٹیوں پر اتیاچار میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ابے بے شرم، تم کو عورت اور عورت کے گھر سے کیا تعلق؟ تمہاری عورت تو خود ہی کہاں ہے پتہ نہیں، تمہاری اولاد کہاں ہے، تم نے کب اس کو سمجھا ہے؟ مسلم بیٹیوں کی اتنی فکر تم کو ہو گئی کہاں سے؟ یہ مسلمانوں نے خود موقع دیا کہ آؤ بیل، دیہاتی کہتے آؤ بیل چینگ مار، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کو آپ چند آدمی توجہ سے سنیے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ایسی نوبت نہ آئے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ میری بہن بہنوئی کے بیچ میں، نہ میری بیوی کے بیچ میں، نہ میرے باپ اور ماں کے بیچ میں۔ کیوں؟ شیطان آخری سانس تک دشمن بن کے رہتا ہے، وہ بھی ایمان اسلام والے کا، وہ تو پیچھے لگا رہتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ابھی ایسا موقع آئے تو پھر اس معاملے کو اللہ کے قانون کے مطابق حل کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ دیکھو عدت گزر گئی تو نہیں لوٹا سکتے۔ دوسری بات، تیسری بات، رجعت یعنی ریٹرن کرنے کا حق عورت کو نہیں ہے، یہ حق صرف کس کو ہے؟ مرد کو۔ کیا مطلب؟ وہ سنو، اگر 5 مرتبہ ہوتا ایسا، عورت جلدی ناراض نہیں ہوتی، لیکن ناراض ہو گئی تو ضد کرتی ہے، نا کیا ہم کو کوٹھے والی سمجھ رکھا تھا کیا؟ جب چاہ جا، جب چاہ چلا، ارے ایسا نہیں۔ بمبئی کے دکان میں تو اور ہاتھ پیر پھیرے گرا کے کہتے ہیں، کیونکہ یہاں تو سب چیز اسی فلمی انداز میں شوٹنگ چلتی رہتی ہے، ہمارے گھر میں بھی ایسا نہیں ہے تیرا میرا۔ سنو تو لگتا ہی نہیں کہ گھر میں بات ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ سلمان خان شوٹنگ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے عورت ہاتھ اٹھا کے کہے کہ او نہیں چلنے والا۔ اب مرد کیا کرے؟ پیچھے کھسک جائے، وہ تیار نہیں ہے، نہیں، اس کو رجعت کر لینا، ریٹرن کر لینا۔ کیسے؟ اسی عمل سے، اسی طریقے سے جیسے تو اس کو اپنی بیوی کے طریقے پر رکھ کر اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا تھا، اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر لے، اللہ کے قانون کے مطابق تیری بیوی رہے گی۔ بات ختم ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُنَّ، ذرا توجہ سنیے گا، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ ایک طرف سے خالی بیان چلتا ہے مرد حاکم گھر کا، مرد یوں، مرد یوں، مرد یوں، اس کا نتیجہ نکلا کہ مرد کی جگہ مردہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور یہ نالائق لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان اپنی بیویوں پر اتیاچار کرتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ 2 طرح کے حقوق ہیں، توجہ سنیے گا، عورت مرد کے ایک دوسرے پر۔ ایک انسانی حقوق ہے، آپ اپنے لیے سال میں 5 جوڑی کپڑے لاتے ہیں تو کم سے کم شرم رکھ کے 4 تو اس کے لیے لائیے۔ آپ اپنے کو ہوٹل پہ کھانا پسند کرتے ہیں، اس کو یہی گھر ہی میں نمک چٹنی پر
نہیں، اس میں آپ اور وہ برابر برابر۔ آپ اے سی میں سونا چاہتے ہیں، رات کے 12 بجے اس سے کہیں تو چلی جا حال میں، بچوں کو چھوڑ دے میرے ہیں، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کا بھی دل کبھی چاہتا ہے کہ بہن کیا ماں کیا ہو کے آئیں، اس کو بھی ماں باپ کیا بھیجو جائے ہو، یہ سارے حقوق برابر ہیں۔ آپ جاتے ہیں ڈیوٹی کے نام سے اور صاحب وہاں چوپاٹی پر پورا دن گزار دیتے ہیں، اس کو بھی لے کے جاؤ، جائز ناجائز باتیں پوچھنا، لیکن ہم کہتے ہیں آپ سے لے کے جاؤ اس کو۔ آپ پانی پوری کھا کر یہیں سامنے گھومتے رہتے ہیں، وہ بیچاری کھڑکی سے دیکھتی رہتی ہے، آپ اس کو یہاں لا کے نہ کھلائیں تو پارسل تو لے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے جا سکتے؟ اور شرم آنی چاہیے کہ آپ یہاں کھا رہے ہیں، وہیں لے گئے ہوتے، ایک پانی پوری اس کے منہ میں ڈال دیتے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا ثواب دیتے، اس ثواب سے بھی محروم آپ۔ یہ ہے۔ اب دوسرا ایک حق ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان مردوں کو ایک اونا فضیلت حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ گھر کا صدر جو ہوگا، پریزیڈنٹ، وہ مرد ہی ہوگا، کیسا بھی اناڑی پہ پڑھا لکھا ہو۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، تم کو اللہ نے سب کے سامنے دھڑلے سے جانے کا، بات کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ اگر تمہارا کوئی معاملہ کسی سے ہوگا، بات چیت ہوگی، تو یہی بیچ میں تمہارا آدمی بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ کہا جا رہا ہے ہتیاچار ہو رہا ہے، اس ہتیاچار کا فائدہ نہیں بلکہ گناہ یہ لے کے آ رہے ہیں کیا کہ جیسے مرد عورتوں کو طلاق دے سکتا ہے، ایسی عورتیں بھی طلاق دیں گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت منہ کالا کرتی رہے گی سب سے۔ یہ مرد جب اس کو نکاح میں لانے کا حق رکھتا ہے، طلاق دینے کا بھی حق رکھتا ہے، دنیاوی اور عقلی اعتبار سے بات چھوڑو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مرد نے جس عورت کی پڈلی پکڑی، یعنی اشارہ آپ یہ کر رہے ہیں، جس نے اس سے اپنی خواہش اور نفسانی ضرورت پوری کی، طلاق دینے کا حق بھی اسی مرد کو ملے گا۔ یہ آیت ایسے ہی اچانک نہیں چلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس 1-2 منٹ بعد آپ سنیں، بلکہ 2 مذہب اسلام کے وقت موجود تھے، بلکہ 3 کہیں لیکن 2 مذہب تو تھے۔ ایک یہودی مذہب، اس کے یہاں کیا ہوتا تھا سنیے گا، اس کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو مرد نے طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد اس کو ڈائن سمجھ کے وہ چھوڑے رکھتے، کوئی دوسرا اس سے جلدی نکاح کرنے کا سوچ نہیں سکتا۔ دوسری بات 3 طلاق نہیں، 1000 طلاق دیتے۔ عیسائیوں کا کیا تھا؟ طلاق مرد ہی دیتا تھا، لیکن اگر اس عورت نے یا کسی مرد نے اس سے نکاح کر لیا تو یہ زنا کے درجے میں۔ مشرکین عرب کیا یہ ہوتا تھا کہ 10 طلاق دیا، کتنا؟ اس کے بعد جب انہیں لگا کہ تیسرا حیض آ رہا ہے تو حیض کے بعد پاکی ہوگی تو وہ پھر 10 اور 20 دے دیتے۔ اس طرح سے کبھی بھی اس عورت کو چھٹی ملتی، اللہ تعالیٰ نے ایک نیوٹرل معتدل قاعدہ بتایا کہ نہیں، طلاق بہت 3 ہوگی، اس سے زیادہ، اور 2 کے اندر، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ میں نے 1 طلاق دی یا میں نے 2 طلاق دی یا یہ کہے کہ میں نے تم کو طلاق دی، تو اس میں رجعت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ عزیز حکیم، سنو غور سے، یہ قانون کسی 304 MP کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قانون 1000-2000 MP MLAs کا نہیں بنایا ہوا ہے، یہ قانون کسی ملک کے لوک سبھا، راج سبھا کا اور ودھان سبھا کا نہیں پاس کیا ہوا ہے۔ یہ قانون ایسا نہیں کہ 3 پارٹیاں مل کے چل رہی ہیں، حکومت کر رہی ہیں، یہ قانون اس ذات کا ہے جو انتہائی غالب ہے، اور تم نے ذرہ برابر اگر نافرمانی کی، دنیا میں، ہندوستان میں
برطانیہ میں، امریکہ میں ہم تم کو چھوڑ دیں گے، لیکن یاد رکھو ہم تم پر ایسے غالب ہیں کہ اس قانون کے توڑنے کے نحوست میں تو دنیا میں ہم مبتلا کریں گے اور آخرت میں تمہاری گردن پکڑ کے رہیں گے۔ اور حکمت والے ہم اتنے بڑے ہیں کہ تم نے ایک نے دھڑلے سے 5 طلاق 10 طلاق دے دیا۔ ابھی میرے پاس 2-3 دن سے ایک کیس چل رہا ہے، فون پر فون آ رہا ہے، 3 طلاق تو 2.5 گھنٹہ پہلے دیا اور 2.5 گھنٹے کے بعد پھر 3 طلاق دے دیا۔ اب بات ہو رہی ہے کسی طرح نکالو راستہ۔ تو اب میں کہنے والا ہوں کہ 2 لاکھ روپیہ دو مجھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آج فون آنے والا تھا اثر بات، لیکن آیا نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ تو اب آئے گا تو کہوں گا 2 لاکھ روپیہ دو، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اس سے ایک بات پوچھی، مثلا یہ پوچھا کہ 2 گھنٹے پہلے 2.5 گھنٹے پہلے جو دیا اور 2.5 گھنٹے بعد جو دے رہے ہو تو تم ہوش میں ہو کہ پہلے میں نے طلاق دیا؟ بولا کہ نہیں، بالکل۔ بڑے زور سے کہتا ہے ٹیلی فون پر کہ مفتی صاحب میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے ذرہ برابر ہوش میں کمی نہیں ہے، بیمار نہیں ہوں، دماغ میرا ٹھیک۔ میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا پہلا جو 3 دیا تھا وہ تم کو یاد ہے 3 ہی ہے، اور دوسرا جو دیا تھا کہا مفتی صاحب 3 سے وہ 4 نہیں بنا ہے، پہلا بھی 3 دوسرا بھی 3، ٹھیک۔ اچھا یہ بتاؤ جب پہلا تم نے 3 دیا تو تمہاری نیت کیا تھی؟ ایک کو بعد والے دونوں سے مضبوط کرنا مقصود تھا، علماء کی زبان میں تاکید، یا عدد یعنی 3 گنتی؟ کہتا نہیں مضبوط کچھ نہیں جانتے ہم، 3 مقصود تاکہ اس کو لگ جائے جلدی سے۔ اب آپ بتائیے جب مرنے والا خود کہہ رہا کہ میں مر رہا ہوں، مجھ سے کہا جا رہا کہ آکسیجن آپ دیجئے، تو کہاں سے آکسیجن آئے گا؟ ارے کہیں سے آکسیجن ملے گا؟ میں تو اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر کہتا ہوں اگر وہ جھوٹ بھی بول دیتا کہ نہیں مفتی صاحب غلطی ہو گئی، میں نے لفظ 3 تو استعمال کیا لیکن میرا ارادہ 3 کا نہیں تھا بلکہ 1 ہی کا تھا، تو کوئی راستہ فقہ کیا مل سکتا تھا۔ لیکن جب تم خود کر رہے ہو، کہہ رہے ہو اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہو، بھائی اب اس میں مفتی کیا نکالے گا؟ میں نے سوچا تھا آج فون آئے گا تو کہوں گا 2 لاکھ روپیہ پہلے دو، کیس تمہارا تب بن جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ؟ دوسری بات میں نے پہلے بھی ان سے کہی، مدرسوں میں داخل یافتہ کھلا ہوا، وہاں پوچھو، وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تم لکھ کے لے جاؤ گے جواب دے دیں گے، اور جب تم 3 لکھ رہے ہو تو تم کو 3 ہی کا تو جواب دیں گے نا وہ۔ لیکن نہیں، اب ڈر رہے تھے کہ یہ شاید کوئی راستہ نکال دے۔ کہاں سے نکال دو راستہ؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اولاً تو کہیں ہم ایسے مفتی ہے ہی نہیں کہ باقاعدہ دارالفتہ کا بورڈ لگا ہو، کرسی لگی ہو، اے سی روم ہو، آنے سے پہلے کس سے ملنا ہے؟ مفتی صاحب سے۔ ابھی نہیں مل سکتے، باہر بیٹھو، ویٹ کرو، انتظار کرو۔ ہم ایسے آدمی تو ہے نہیں، چلتے پھرتے ہمارے لڑکے بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا باپ عالم ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو عالم ہی نہیں مانتے تو مفتی کا مانیں گے وہ۔ لیکن اتنی بات اللہ کا کرم ہے، سن لیجیے گا، جتنی شرارت ہو رہی ہے اس ملک میں یا پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سمجھاتے رہتے ہیں۔ سوتا ہوں لیٹتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کیا سوچتے؟ کہتے کچھ نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتا کچھ بھی نہیں ہوں لیکن سوچتا رہتا ہوں۔ اتنی بڑی جرات ہو رہی ہے کمینوں کی، یہ موقع ہم نے دیا، آپ نے دیا۔ بہرحال وقت زیادہ ہوا، سوچ کے آتا ہوں، کم وقت لوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ وقت لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تعداد کم ہو جاتی ہے، گھبرا جاتے ہیں لوگ۔ آج تو پتہ نہیں کب بند کریں گے، کھانا بھی باقی ہے، کل کا پروگرام طے کرنا ہے، کون سی جگہ گھومنے جانا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کل سنڈے ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 228 نمبر کی آیت کا یہ سارا خلاصہ اور ساری بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ کل انشاءاللہ 229 ہی رکھیں گے، ایک ہی آیت۔ اس کو ذرا سمجھیے گا، آج کے حالات میں ہم مسلمانوں کو اپنی دنیا کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ دنیا دونوں کی فکر کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں؟ اس موضوع پر زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وقت بھی نہیں ہے اور بہت لوگ تقریر کرتے ہیں، سنتے ہیں آپ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں اور ان احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب